اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم باب تمتع کے جائز ہونے کا بیان۔ حدیث نمبر 2962، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن شفیق نے کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے منع کیا تمتع، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا حکم کرتے تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کچھ کہا، تب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے متع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی تمتع حج کا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، مگر ہم اس وقت ڈرتے تھے۔ حدیث نمبر 2963، اردو ترجمہ۔ شعبہ رضی اللہ عنہ سے بھی اسی سند کے ساتھ روایت مروی ہے۔ حدیث نمبر 2964، اردو ترجمہ۔ سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دونوں عصفان کی نام ہے ایک مقام کا میں جمع ہوئے، اور عثمان رضی اللہ عنہ متع سے منع کرتے تھے، یعنی ایام حج میں کہ وہ تمتع ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا ارادہ ہے تمہارا اس کام کے ساتھ جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور تم اس سے منع کرتے ہو؟ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، تم ہمیں چھوڑ دو ہمارے حال پر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ حال دیکھا تو حج اور عمرہ دونوں کا لبیک پکارا۔ حدیث نمبر 2965، اردو ترجمہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، تمتع حج کا خاص تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے لیے۔ حدیث نمبر 2966، اردو ترجمہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، تمتع حج میں ہمارے ہی لیے خاص تھا۔ حدیث نمبر 2967، اردو ترجمہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، دو متع ایسے ہیں کہ ہمارے ہی لیے خاص تھے، یعنی متع عورتوں کا، یعنی نکاح کرنا ایک وقت مقرر تک، اور متع حج کا۔ حدیث نمبر 2968، اردو ترجمہ۔ عبد الرحمن بن ابو شعشع نے کہا کہ آیا میں ابراہیم نخعی اور ابراہیم تیمی کے پاس اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جمع کروں حج اور عمرہ دونوں کو اس سال میں۔ سو ابراہیم نخعی نے کہا کہ تمہارے والد تو کبھی ایسا ارادہ نہ کرتے تھے، اور قتیبہ نے کہا کہ روایت کی ہم سے جریر رضی اللہ عنہ نے کی، ان سے بیان نے ان سے ابراہیم تیمی نے، اور ان سے ان کے باپ نے، کہ وہ ابو ذر کے ساتھ ربضہ کو گئے اور ان سے حج و عمرہ جمع کرنے کا ذکر کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کے لیے خاص تھا اور تمہارے واسطے نہیں ہے، یعنی صحابہ رضی اللہ عنہ کے سوا اوروں کو روا نہیں ہے۔ حدیث نمبر 2969، اردو ترجمہ۔ فزاری نے روایت کی کہ سعید نے کہا کہ روایت کی مجھ سے مروان نے، جو فرزند ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کے، کی خبر دی ہم کو سلیمان تیمی نے غنیم بن قیس سے کہ انہوں نے کہا، میں نے سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ سے پوچھا متع کو، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے متع کیا ہے، اور معاویہ اس دن کافر تھے مکے کے گھروں میں۔ حدیث نمبر 2970، اردو ترجمہ۔ مندرجہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 2971، اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث روایت کی گئی ہے، اور سفیان کی روایت میں حج میں تمتع کے الفاظ ہیں۔ حدیث نمبر 2972، اردو ترجمہ۔ مطرف نے کہا کہ مجھ سے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تم سے آج ایک حدیث بیان کروں کہ اللہ تعالیٰ تم کو آج کے بعد اس کا نفع دے، اور جان لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے ایک گروہ کو عمرہ کروایا عشرہ ذی الحج میں، اور پھر اس پر کوئی آیت نہ اتری کہ اس حکم کو منسوخ کرتی، اور نہ آپ نے ان دنوں میں عمرہ سے منع فرمایا، یہاں تک کہ دنیا سے چلے گئے۔ پھر آپ کے بعد جس کا جو جی چاہے اپنی رائے سے کہا کرے۔ حدیث نمبر 2973، اردو ترجمہ۔ جریری نے
سے اسی سند سے یہی حدیث مروی ہے، اور ابن حاتم کی روایت میں یہ ہے کہ پھر ایک شخص نے اپنی رائے سے جو چاہا کہہ دیا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے۔ حدیث نمبر 2974 اردو ترجمہ۔ مطرف نے کہا کہ مجھ سے عمران بن حسین نے کہا کہ میں تم سے ایک حدیث بیان کروں، شاید اللہ عز و جل تم کو فائدہ بخشے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ جمع کیا اور پھر اس سے منع نہ فرمایا یہاں تک کہ انتقال فرمایا، اور نہ اس میں کوئی قرآن کی آیت اتری جس سے ان کا جمع کرنا حرام ہوتا، اور ہمیشہ میرے لیے سلام فرمایا جاتا تھا جب تک میں نے داغ نہیں لیا تھا، پھر جب داغ لیا تو سلام موقوف ہو گیا، پھر میں نے داغ لینا چھوڑ دیا تو پھر سلام ہونے لگا مجھ سے۔ حدیث نمبر 2975 اردو ترجمہ۔ مندرجہ بالا حدیث اس سند سے بھی روایت کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 2976 اردو ترجمہ۔ مطرف نے کہا مجھے پیغام بھیج کر عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے بلا بھیجا اور اس بیماری میں جس میں ان کی وفات ہوئی تھی، اور کہا میں تم سے کئی حدیثیں بیان کرتا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ میرے بعد تم کو اس سے نفع دے۔ پھر اگر میں جیتا رہا یعنی اس مرض سے اچھا ہوا ہو کر تو تم اس کو میرے نام سے بیان نہ کرنا اور پوشیدہ رکھنا، اور اگر میں مر گیا تو چاہنا تو بیان کرنا۔ اول بات یہ ہے کہ مجھ پر سلام کیا گیا یعنی فرشتوں کا، دوسرے یہ کہ میں خوب جانتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ دونوں کو جمع کیا یعنی ایام حج میں، اور پھر اس میں نہ تو قرآن اترا اور نہ آپ نے اس کو جمع سے منع فرمایا، اور اس شخص نے جو چاہا سو اپنی رائے سے کہہ دیا یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے۔ حدیث نمبر 2977 اردو ترجمہ۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جان لو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کو اکٹھا کیا، پھر نہ تو اس بارے میں قرآن اترا اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور ایک شخص نے اس بارے میں اپنی رائے سے جو جی چاہا کہہ دیا۔ حدیث نمبر 2978 اردو ترجمہ۔ مطرف سے مروی ہے کہ عمران نے ان سے کہا کہ متع کیا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور نہ اترا اس میں قرآن یعنی اس سے نہیں میں۔ پھر فلاں شخص نے اپنی رائے سے جو چاہا کہہ دیا، اور کہا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کی روایت کی مجھ سے حجاج بن شعر نے، ان سے عبید اللہ بن عبد المجید نے، ان سے اسماعیل بن مسلم نے، ان سے محمد بن واسع نے، ان سے مطرف بن عبداللہ بن شخیر نے، ان سے عمران بن حسین نے یہی حدیث کی متع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور متع کیا ہم نے آپ کے ساتھ۔ حدیث نمبر 2979 اردو ترجمہ۔ یہ حدیث اس سند سے بھی چند الفاظ کے اختلاف سے مروی ہے۔ حدیث نمبر 2980 اردو ترجمہ۔ وہی مضمون ہے جو اوپر مذکور ہوا۔ کہا مسلم نے روایت کی مجھ سے محمد بن حاتم نے، ان سے یحییٰ نے، ان سے عمران قصیر نے، ان سے ابو رجاء نے، ان سے عمران بن حسین نے، اور نے مثل اسی روایت کے، مگر اتنا فرق ہے کہ انہوں نے کہا کہ کیا ہم نے یہ یعنی متع حج کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور یہ نہیں کہا کہ حکم کیا ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا، یعنی جیسے اوپر کی روایت میں حکم کا ذکر تھا ویسا اس میں نہیں ہے۔ حدیث نمبر 2981 اردو ترجمہ۔ ابو رجاء عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اسی طرح سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح کیا اور آمرنا کے الفاظ نہیں بولے۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2962 سے 2981 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔